بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے صحافی کا ذکر کریں گے جو کہ ایک غیر معمولی اور بہت بااثر شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ بہت سے سابق صدور، شوز، شخصیات اور مشہور ادیبوں کا شمار ان کے قریبی حلقہ احباب میں ہوتا تھا۔ وہ صحافت میں ایک نمایاں شخصیت تھے جنہوں نے بہت کامیاب میگزینوں کی ادارتی سمت کو تشکیل دیا، لیکن ان کی وفات سن 2003 میں ہو گئی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ ہی وہ KGB کے جاسوس بھی تھے۔ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ فرانس کے ایک معروف فرانسیسی میگزین لے ایکسپریس نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے سابق ایڈیٹر فلپ گرمباچ 35 سال تک روسی خفیہ ایجنسی KGB کی جاسوسی کرتے رہے ہیں۔ گرمباچ کی دوہری زندگی کا ثبوت میتروخین آرکائیوز میں مل سکتا ہے۔ ان آرکائیوز کا نام اس روسی میجر کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے سوویت آرکائیوز سے ہزاروں صفحات کی دستاویزات سمگل کر کے سن 1992 میں برطانیہ کے حوالے کر دی تھی۔ ان دستاویزات کو بعد میں ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا تھا۔ ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویزات میں ایسے پروفائلز شامل ہیں جو سوویت یونین کے لیے جاسوسی کرنے والے مغربی باشندوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لے ایکسپریس کے سوشل ایڈیٹر ایٹن جیرارڈ گرمباچ کو بے نقاب کرنے والوں میں شامل ہیں۔ کئی ماہ پہلے انہیں ان کے ایک دوست نے مطلع کیا کہ ان کے ایک واقف کار میتروخن کی فائلوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ ان دستاویزات میں لے ایکسپریس کا بھی ذکر آیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق بروک کے کوڈ نام کے ساتھ ایک خفیہ ایجنسی KGB کے لیے کام کرتا تھا، اور اس کردار کے بارے میں جو تفصیلات درج ہیں وہ گرمباچ سے مماثلت رکھتی تھی۔ یہ تفصیلات سن کر مسٹر جیرارڈ کی اس بارے میں دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ مسٹر جیرارڈ نے BBC کو بتایا کہ میں نے اس کی کھوج شروع کی اور مجھے دستاویزات میں گرمباچ کا نام اور کچھ تصاویر ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد معاملات بہت سنگین ہو گئے۔ میں نے فرانسیسی خفیہ سروس سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے رابطہ کیا کہ آیا بروک نامی ایجنٹ واقعی گرمباچ تھا، اور پھر ایک سے دوسری چیز نکلنا شروع ہو گئی۔ گرمباچ سن 1924 میں پیرس میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1940 میں نازی جرمنی سے بچنے کے لیے وہ اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کے ساتھ فرانس سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے اس کے بعد تقریباً فوراً ہی امریکی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور سن 1943 میں الجزائر میں لڑے۔ جنگ کے بعد وہ AFP نیوز ایجنسی کے ساتھ منسلک ہو گئے، جہاں سے بعد ازاں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ سن 1954 میں گرمباچ کو لے ایکسپریس کے بانی جین جیکسن سروین شریبر نے اپنے میگزین میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ اس کے بعد سے گرمباچ نے 20ویں صدی کی فرانس کی کچھ نمایاں شخصیات کے ساتھ روابط بنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے اس وقت کے سینٹر فرانکوئس میٹرینڈ، جو بعد میں فرانس کے صدر بھی بنے، کی ساکھ کو بحال کرنے میں ان کی مدد کی جب ان پر سن 1960 میں ایک قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ سروین شریبر صدر ویلری جیسکارڈ ڈی ایسٹانگ اور ممتاز سیاستدان پیئر مینڈس فرانس جیسے طاقتور لوگوں کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ اداکار ایلن ڈیلون اور ازابیل اجدانی سن 1980 میں ان کی شادی کی تقریب میں شریک ہوئے، جبکہ مصنف فرانکوئس ساگن اور یوئس سینٹ لارنٹ کے شریک بانی پیئر برج قانونی گواہ تھے، اور گرمباچ اس تمام عرصے کے دوران ایک جاسوس تھے۔ کچھ لوگ سوویت یونین کے لیے جاسوسی کرنے کے ان کی وفاداری کو ایک ذاتی لگاؤ کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن متروخین نے خود یہ قیاس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر گرمباچ شاید اپنے کمیونسٹ نظریے کی وجہ سے KGB کی طرف راغب ہوئے ہوں، لیکن بعد میں ان کے جاسوس کے طور پر کام کرنے کی وجہ پیرس میں فلیٹ خریدنے کے لائق رقم جمع کرنے کی خواہش تھی۔ گرمباچ کو ملنے والی مالی مراعات یقیناً دلکش تھیں۔ میتروخن فائلوں کے مطابق سال 1976 اور سال 1978 کے درمیان گرمباچ کو KGB نے ان کو ان کی خدمات کے بدلے 2.5 لاکھ یورو کے برابر انعام دیا تھا۔ 1970 کی دہائی میں انہیں فرانس میں سوویت یونین کے سر فہرست 13 جاسوسوں میں سے ایک ہونے پر اضافی بونس بھی ملا۔
ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے KGB کے لیے کون سے مشن سر انجام دیے۔ متروکین فائلوں سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1974 کے صدارتی انتخابات کے دوران KGB نے انہیں من گھڑت فائلیں دی تھی جن کا مقصد دائیں بازو کے صدارتی امیدواروں کے درمیان تناؤ پیدا کرنا تھا۔ لی ایکسپریس نے اس دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ گرمپاچ کو پیچیدہ مسائل حل کرنے اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، رہنماؤں اور گروپوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کا مشن سونپا گیا تھا، لیکن ان کی فعال طور پر سوویت یونین کی مدد کرنے کی چند ہی ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 1980 کی دہائی کے اوائل میں KGB نے ان سے تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ متروکن فائلوں کی کتاب کے مطابق پیرس میں موجود دوسرے KGB ایجنٹوں کا خیال تھا کہ گرمپاچ مخلص نہیں تھے اور ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے معلومات اکٹھا کرنے کی اپنی صلاحیتوں اور اپنی ذہانت کی قدر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا۔ بالآخر 1981 میں گرمپاچ کو KGB سے نکال دیا تھا۔ ہم کبھی نہیں جان پائیں گے کہ گرمپاچ کو اس بات سے راحت ملی کہ اس کی دوہری زندگی اب نہیں رہی، یا وہ KGB کے لیے اپنی برسوں کی خدمات کے بارے میں کیسا محسوس کرتے تھے۔ شاید شرم کی وجہ سے یا پھر وفاداری کے درین احساس کی وجہ سے گرمپاچ نے سن 2000 میں صحافی تھیری وولٹن کی ایک جاسوس کی حیثیت سے اپنے سالوں کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ شروع میں گرمپاچ نے اپنے ماضی کو تسلیم کرتے دکھائی دیے، لیکن بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے اور وولٹن کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے یہ سب شائع کیا تو وہ ان پر مقدمہ کر دیں گے۔ وولٹن نے اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے نے گرمپاچ میں اپنے تجربات کے بارے میں بات کرنے کی خواہش کو جنم دیا۔ گرمپاچ کی بیوہ نیکول نے حال ہی میں لے ایکسپریس کو بتایا کہ وولٹن کے دورے کے فوراً بعد ان کے مرحوم شوہر نے انہیں سچ بتا دیا تھا۔ انہوں نے میگزین کو بتایا کہ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہماری شادی سے پہلے انہوں نے KGB کے لیے کام کیا تھا۔ نیکول کا کہنا ہے کہ گرمپاچ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے امریکی فوج میں رہتے ہوئے ٹیکساس میں جس نسل پرستی کا سامنا کیا اس نے ان کے دل میں بغاوت کا بیج بویا اور اس کی وجہ سے انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ وہ فوراً رک جانا چاہتے تھے لیکن انہیں دھمکی دی گئی تھی۔ مسٹر جیرارڈ کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے سابق ایڈیٹر ان چیف کے بارے میں سچائی کا پتہ لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم تحقیقات کریں کیونکہ اس کا ہم سے تعلق ہے، چاہے اس کا مطلب غیر آرامدہ سچائیوں کا پتہ لگانا ہو۔ یہ مضمون لکھنے میں 3 مہینے لگے لیکن اس کا فائدہ ہوا۔ فرانس میں تقریباً ہر میڈیا آؤٹ لیٹ نے اس خبر کو جگہ دی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید بہت سے لوگ اب بھی گرمپاچ کو ایک عظیم شخصیت کے طور پر یاد کرتے ہیں جس نے فرانسیسی میڈیا کے منظرنامے پر دہائیوں تک غلبہ حاصل کیا۔ اس خبر کے بعد شاید کچھ لوگ گرمپاچ کے لے ایکسپریس میں کام کرنے کے زمانے میں سوویت نواز خبروں کی تلاش میں پرانی کاپیاں کھنگالنے لگ جائیں، لیکن انہیں کچھ بھی ملنے کا امکان نہیں ہے۔ 1950 کی دہائی میں ایڈیٹر ان چیف کے طور پر گرمپاچ کے پہلے دور میں لے ایکسپریس کا جھکاؤ بائیں بازو کی جانب تھا۔ 1970 کی دہائی میں جب گرمپاچ دوبارہ لے ایکسپریس کے سربراہ تھے تو یہ اخبار ایک اعتدال پسند لبرل سینٹر سیٹ جانب جھک چکا تھا۔ جیسا کہ لے ایکسپریس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گرمپاچ کا بطور جاسوس کام کبھی بھی پراپوگنڈا پھیلانا نہیں تھا۔ جیراڈ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی احتیاط سے ایک جاسوس کے طور پر اپنے کام کو میگزین ایڈیٹر کے اپنے کام سے الگ رکھا، لیکن شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے بڑے عرصے تک دونوں کام کر سکے۔